بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین پر بنائی جانے والی دو جنتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک جنت خدائی کے دعویدار شداد نے بنائی تھی اور دوسری جنت حسن بن صبا نے۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حسن بن صبا، اس کی جنت اور قلعہ الموت کے حوالے سے معلومات فراہم کی جائیں گی۔ ناظرین، زمین پر بنائی جانے والی دو جنتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک جنت خدائی کے دعویدار شداد نے بنائی تھی جسے باغ ارہم کہا جاتا ہے، اور دوسری جنت 5ویں صدی ہجری میں حسن بن صبا نے بنائی تھی۔ ناظرین، قلعہ الموت ایران کے شمالی علاقے صوبہ قزوین میں واقع تھا۔ اس کے خنڈرات آج بھی وہاں موجود ہیں۔ حسن بن صبا اس قلعے پر تقریباً 35 سال تک قابض رہا۔ ناظرین، حسن بن صبا 5ویں صدی ہجری کا پراسرار اور پرفریب اور منافق ترین کردار گزرا ہے۔ حسن بن صبا نامی یہ شخص نظام الملک خواجہ حسن توسی، جدید علم کلام کا بانی، ابن رشد اور مشہور شاعر و مفکر بے مثال سائنسدان عمر خیام کا ہم عصر اور ہم طرز بھی تھا۔ اس نے اپنے لیے شیخ الجبال یا شیخ الجبل کا لقب استعمال کیا۔ ناظرین، سلجوقیوں کا دور حکومت تھا۔ ترک جنگجو ایک طرف مغربیوں سے جنگ میں مصروف تھے اور دوسری طرف منگول یلغار کو روک رہے تھے۔ اسی دور میں فرقہ باطنیہ نے سر اٹھایا، جنہیں تاریخ میں فاطمی بھی کہا جاتا ہے۔ حسن بن صبا نے، جس نے اپنی منافقانہ پالیسیوں کے ذریعے اسلام کی بنیادیں کھوکھلی کر کے رکھ دیں۔ حسن بن صبا اسی باطنی فرقے کا موجد تھا جس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے بڑے بڑے مسلم سربراہ ڈرتے تھے۔ ناظرین، حسن بن صبا کو انسانی نفسیات، علم نجوم اور علم سحر پر عبور حاصل تھا۔ حسن بن صبا نے ایک جماعت منظم کی جس کے اراکین فدائی کہلاتے تھے۔ ان فدائیوں کی سرفروشی کا یہ عالم تھا کہ وہ حسن بن صبا کے حکم پر اپنے پیٹ میں بھی چھرا تک گھونپ لیتے یا قلعہ سے کود کر اپنی جان دے دیتے تھے۔ حسن بن صبا نے ایک بہت خوبصورت باغ لگوایا اور اس میں انتہائی خوبصورت لڑکیوں کو وہاں لا کر رکھا۔ حسن بن صبا کئی بار 2-4 فدائیوں کو حشیش پلا کر ان کو باغ میں پہنچا دیتا۔ ہوش میں آنے پر فدائی یہ سوچتے کہ وہ حقیقی جنت میں ہیں۔ بعد میں لڑکیاں ان کو جام کوثر کے بہانے دوبارہ بھنگ پلا دیتی اور عالم بے ہوشی میں انہیں اس جنت سے باہر نکال دیا جاتا۔ فدائیوں کا کام حسن بن صبا کے حکم پر اس کے ناپسندیدہ شخصیات کو قتل کروانا ہوتا تھا۔ حسن بن صبا نے کسی کو قتل کروانا ہوتا تو وہ کسی ایک فدائی کو جنت کی سیر کا وعدہ کرتا اور وہ یہ بھی یقین دلاتا اگر وہ اس فرض کو پورا کرنے میں ناکام ہوا اور قتل ہو گیا تب بھی اسے ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی اور جنت کی حوریں بھی ملیں گی۔ فدائی جنت کی خواہش اور حشیش کے نشے میں جان نثاری کے بڑے بڑے کرشمے انجام دیتے۔ حشیش کے استعمال کی وجہ سے فدائیوں کو حشاشین یعنی بھنگ نوش بھی کہا جاتا تھا۔ فدائیوں کو مجاہد اور ان کی دہشت کی کارروائیوں کو جہاد ہونے کا احساس دلایا جاتا تھا۔ حشاشین کا پہلا شکار سلجوقی سلطان ملک شاہ تھا جسے زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا، اور بعد میں سلجوقی سلطان الارسلان نے وزیر نظام الملک توسی فدائیوں کے خنجر کا شکار بنا۔ کچھ عرصہ بعد نظام الملک کے 2 بیٹوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔
उनके अगले शिकार हमस और मूसल के दो शहजादे थे जिन्हें नमाज पढ़ते हुए हलाक कर दिया गया। सल्जूकी सुल्तान अहमद संजर शाह के वजीर अब्दुल मुजफ्फर अली और उनके दादा को भी कत्ल किया गया। यक्के बाद दीगरे मुतअद्दिद लोग पुरअसरार तरीके से हलाक होते रहे। जंग में खुलफा अमरा भी शहीद हुए। मुसलमान तो एक तरफ, ईसाई भी फिदाइयों का निशाना बनते रहे। ईसाइयों में सबसे अहम नाम तराबस के हुक्मरान रेमंड का लिया जाता है। नाज़रीन, फिदाई खुले आम दिन दहाड़े अपनी वारदातें अंजाम देते थे। उनका हथियार एक जहर आलूदा खंजर होता था। कभी कभार फिदाई कत्ल की बजाय धमकी अमेज खत किसी के सराहने छोड़ देते थे, जिससे उनका मकसद बगैर कत्ल किए भी हासिल हो जाता था। दहशत अंगेजी की ये तारीख इतनी मुनज़्ज़म थी कि कुर्ब जबार के तमाम बादशाह फिदाइयों के नाम से थर थर कांपते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर भी कातलाना हमले हुए जिनसे वो बच गए। हसन बिन सबा ने तवील उम्र पाई। उसके मरने के बाद रुकनुद्दीन ने जमात की बागडोर संभाली। फिदाइयों का किला कला अल मौत कहलाता था। दुश्वार गुजार पहाड़ के ऊपर वाक़या होने और फिदाइयों की जान निसारी की वजह से नाकाबिले तस्खीर किला समझा जाता था। नाजरीन, मुर्रखीन ने लिखा है कि चंगेज़ खान के पोते मंगोल हुक्मरान मंगू खान पर हमला करने के लिए एक फिदाई रवाना किया गया, जो बदकिस्मती से पकड़ा गया। मंगू खान को बहुत गुस्सा आया और उसने हसन बिन सबा के जानशीन रुकनुद्दीन को सजा देने के लिए अपने छोटे भाई हलाकू खान को रवाना किया। हलाकू खान ने हमेशा से नाकाबिले तस्खीर समझे जाने वाले कला अल मौत की ईंट से ईंट बजा दी। हसन बिन सबा के जानशीन और रुकनुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे उसके तमाम बच्चों और हजारों फिदाइयों समेत बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मर्द तो मर्द, हलाकू खान ने औरतों को भी जिंदा नहीं छोड़ा। हसन बिन सबा की जन्नत की हूरें भी कत्ल कर दी गईं। नाजरीन, उम्मीद है आज की मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखते रहिए मकबूल उर्दू कहानियाँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो।